وضاحت کروں گی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ بہت لیٹر سٹیج پہ جیسے 3.5 سال کا بچہ جو ہے اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے سوشل سسٹم کا بچہ جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو روزانہ پڑھنا بھی ہے اور روزانہ جو ہے کوئی اس کو ورک شیٹ بھی ملے گی، اس نے اس پہ کام بھی کرنا ہے، لیکن جو ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. جیسے کچھ بچے ہیں جن کو لفظ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو پہچاننے میں ان کی پروننسیشن مسئلہ ہے، وہ الفاظ کو ٹھیک طریقے سے پہچان نہیں سکتے، پروناؤنس نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن کے کچھ ایشوز ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب بچہ ایک فارمل اسٹرکچرڈ اسکول سسٹم میں جاتا ہے. جہاں تک اس کی مختلف اقسام کی یا مختلف ٹائپس کی بات ہے تو اس میں ڈسلیکسیا جو ہے وہ سب سے زیادہ میرا خیال سے سب لوگوں کو پتہ ہے، بہت ساری عوام کو پتہ ہے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ڈسلیکسیا پہ موویز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسلیکسیا جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ریڈنگ اس کو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر بچہ جو ہے الفاظ کو پہچان نہیں رہا، اس کی پروننسیشن جس کو ہم فونکس کہتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، یا ریڈنگ میں اکثر اوقات بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو الفاظ سمجھ نہیں آتے اور وہ جیسے چھوٹے اسمال بی لکھا ہوا ہے وہ اس کو اسمال ڈی سمجھیں گے. اچھا پھر اس میں جو ایک چیز جو ہے پھر یہ چیزیں ان کی رائٹنگ میں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بی کو ڈی لکھ دیا، تو جب آپ ان کی اگر انگریزی کی کاپی چیک کریں گے تو اس میں ایسے الفاظ جو کہ شیپ میں ایک طرح کے ہیں یا جن کا ساؤنڈ ایک طرح کا ہے تو آپ کو انٹرچینجبلی لکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو اگر آپ کاپی دیکھیں اردو کی یا انگریزی کی تو اس میں آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ بچے کو اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ اس نے بی لکھنا تھا یا اس نے ڈی لکھنا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت ریئر کیسز میں لیکن اس کو مرر رائٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ بالکل جو ہے وہ الٹا لکھ دیتا ہے کسی لفظ کو، جیسے واز لکھنا تھا WAS تو اس نے SAW سو لکھا ہوا ہے. یہ ریئر ہے لیکن یہ بھی ڈسلیکسیا کا پارٹ ہے، مرر رائٹنگ. پھر اس کے علاوہ جو ہے ڈسگرافیا جو ہے جس کو ہم رائٹنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی کہتے ہیں، جس میں بچوں کو لکھنے میں جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. اکثر اوقات یہ بچے وہ ہیں کہ جن کی رائٹنگ آپ کاپی کھولیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ان کی کوآرڈینیشن کا بھی اس میں ایشو ہوتا ہے. اور جیسے ہم اگر ہمارے سامنے اگر میں صفحہ ایک اٹھاؤں، کیونکہ ہمیں کچھ آڈینس جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر میں آپ سے اس بلینک پیپر پہ لکھنے کا کہوں تو آپ کی ایک سینس ہے کہ یہ لائن سیدھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یا الفاظ کے اندر کتنا وقفہ ہے یا کتنا وقفہ نہیں ہے. تو ان بچوں میں یہ اس چیز کا شعور جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یا ان کا جو ہے وہ دماغ جو ہے ان کو وہ شعور نہیں دیتا کہ اب انہوں نے سیدھی لائن میں لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم نے ایک بلینک پیج اٹھایا نا، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری جو کاپیز آتی ہیں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، وہ بلینک نہیں ہوتی، اس پہ لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے انگریزی کے لیے ہم شروع میں بچے کو 4 لائن دیتے ہیں، اوپر اور نیچے پنک اور درمیان میں چھوٹے تھوڑے گیپ کے ساتھ جو بلیک 4 لائنز والی جو کاپی ہوتی ہے. یا ہم جب میتھس کراتے ہیں شروع میں تو ہم نے ڈبوں والی کاپیز، تو اگر ہم دیکھا جائے ایک بچے کی مینٹل کیپیبلٹی کے لحاظ سے تو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اس کو ڈبوں والی کاپی دی ہوئی، اسے پتہ ہے کہ ایک ڈبے میں ایک جو ہے وہ لفظ آئے گا، دوسرے ڈبے میں دوسرا لفظ آئے گا. لیکن بہرحال ان بچوں کے لیے ان ڈبوں میں لکھنا یا اس لائن کو اچھے طریقے سے پرسیو کرنا وہ بھی مشکل ہے. کچھ الفاظ یہ بالکل اوپر لے جائیں گے، کچھ الفاظ بالکل نیچے لے جائیں گے، کچھ الفاظ بالکل چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ ان بچوں میں جو ہے جو ان کی مسل کوآرڈینیشن ہے اس کا بھی سم ٹائمز ایشو ہوتا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا فائن موٹر موومنٹ، جیسے آپ نے باریکی سے کوئی کام کرنا ہے اور پینسل کو گرپ کرنا ہے بچے نے، تو اس میں بھی اس کو ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اور اگر ہم ڈسگرافیا کو دیکھیں تو کوآرڈینیشن کا جو ہماری لرننگ ڈسیبلٹیز ہے اس میں ایک اور ڈس آرڈر بھی جو ہے موجود ہے جس کو ہم ڈسپریکسیا کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے مسل کوآرڈینیشن کا ایشو ہے، لیکن وہ ڈسگرافیا کا جو ایشو میں بتا رہی ہوں نا لکھنے کا، اس سے بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ اگر کوئی بچہ جس کو ڈسپریکسیا ہے اس کی تمام تر مسل کوآرڈینیشن کا ایشو ہوگا، اس کو چلنے میں، اس کو اپنی فائن موٹر موومنٹ چاہے وہ لکھائی میں شامل ہے یا کسی اور چیز میں شامل ہے. جیسے آپ سٹیپ لیتے ہیں، جیسے کوئی بچہ جو ہے ایک ڈانس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے لیکن وہ بچہ اس کے لیے وہ
مسل کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی مسئلہ ہوگی. تو ہر طرح کی فائن موٹر موومنٹ جو ہے اس بچے کے لیے پرابلم ہوگی. اور پھر جو ایک آخری جس کا ہم اس پروگرام کے ذریعے ذکر کریں گے وہ ڈسکیلکولیا جو ہے وہ کیلکولیشن سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیفیکلٹی ہے کہ میتھمیٹکس جیسے بچے کرتے ہیں نا وہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے شروع میں جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچوں کو ہم آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ٹیلیز ہم نے بھی وہ لگائی ہوئی ہیں کہ 5 بنانا ہے تو 4 لائنز اور پھر اس کو ایک کٹ لائن کرتی ہے. تو یہ بچے جو ہیں عام طور پہ جو نیورو ٹیپیکل بچہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے, لیکن یہ وہ بچے ہوں گے جن کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنس کو کرنا, کیونکہ دیکھیں کیلکولیشن میں نا اگر آپ مجھے کہتے ہیں 2+4 تو اس انفارمیشن کو آئی ہیو ٹو ہولڈ ان مائی برین فار سم ٹائم کہ 2 ہوگا 4 ہوگا اور پھر اس سے مل کے کیا بنے گا. تو یہ والی پروسیسنگ جو ہے ان بچوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال انیشل لیول پہ ان کے لیے اس میں مشکلات آتی ہیں.